اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من یطع اللہ یفز، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ من یطع اللہ یفز، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بحث ہماری مبادی و صرف میں چل رہی تھی اور آج جو سوال اپنے عزیزوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سوال 291 ہے۔ 291 متى تحذف الحمزۃ لفظا و خطا، حمزہ کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ لفظا و خطا، حمزہ کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ لفظا اور خطا، لفظا بھی اور خطا بھی۔ توجہ فرمائیے۔ جواب: تحذف حمزۃ القطع وجوبا من لفظ جلالہ اللہ، حمزہ قطعی کو حذف کیا جاتا ہے واجبی طور پر لفظ جلالہ یعنی اللہ سے۔ تحذف حمزۃ القطع وجوبا من لفظ جلالہ، جو اللہ ہے، لفظ جلالہ اللہ سے حمزہ قطعی کو واجبی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔ فإن أصله على الہ، على الہ، ٹھیک ہے۔ وحمزۃ الوصل من البسملۃ الشریفۃ خاصۃ ومن ابن اذا وقع صفۃ بین علمین فی بعض الاحوال ومن بعد اللام۔ توجہ فرماؤ۔ ایک تو حمزہ قطعی کو حذف کیا جاتا ہے، لفظ جلالہ تھے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حمزہ وصلی جو ہے نا، حمزہ وصلی وہ حذف ہو جاتا ہے میرے عزیزو بسملہ۔ بسملہ آپ جانتے ہیں نا، بسملہ شریفہ کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس نہیں پڑھتے، دیکھو نا، بسم اللہ ہے تو وہ حمزہ کہاں ہے؟ بس پڑھ دیے میں نے تو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بسملہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حمزہ وصلی ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے عزیزو؟ حذف ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابن، ایک کلمہ ابن، جب ابن جو ہے نا دو علم ہو، ایک پہلے علم ہو ایک بعد میں ہو، تو یہ درمیان میں ابن آیا ہو صفت، ابن صفت واقع ہو دو علموں کے درمیان۔ خیال کرنا، یہ جو بعض اوقات ہمارے ذاکر کہتے ہیں کہ بھائی میں دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، اگر جھوٹ بولوں تو لانتی ہوں، یہ وہ علم نہیں ہے، یہ علمین، دو ناموں کی بات ہو رہی ہے میرے عزیزو، علمین، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دو نام ہیں، ان کے درمیان جب ابن صفت واقع ہو وہاں بھی ابن کا حمزہ کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح الف لام کا جو حمزہ ہے یہ بھی حذف ہو جاتا ہے جب اس سے پیچھے کیا ہو؟ لام لگ جائے۔ جب لام لگے گی کسی کلمے پر تو الف لام والا حمزہ بھی حذف ہو جائے گا۔ جیسے للرجل ہے نا، پہلے تھا الرجل، الرجل کے پیچھے لام لگائیں نا تو للرجل بن جائے گا، حمزہ گر جائے گا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ بات ہے۔ تو جی بسم اللہ توکلت علی اللہ، تحذف حمزۃ القطع وجوبا من لفظ جلالہ اللہ، حمزہ قطعی کو حذف کیا جاتا ہے واجبی طور پر لفظ جلالہ اللہ سے۔ فإن أصلہ علی الہ۔ اچھا، وحمزۃ الوصل من البسملۃ الشریفہ خاصۃ، اور حمزہ وصل جو ہے بسملہ شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حذف کیا جاتا ہے خاص طور پر۔ ومن ابن اذا واقع صفۃ بین علمین فی بعض الاحوال، اور اس ابن سے جب وہ واقع ہو صفت جو ہے نا دو علموں کے درمیان صفت واقع ہو بعض احوال میں، نحو یوسف ابن یعقوب،
اب یہ جو ہے ابن کا حمزہ کیا ہے حذف نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے. ومن ال بعد اللام، اور ال کا حمزہ حذف ہو جاتا ہے لام کے بعد. نحو للرجل ہے نا، شروع میں چل لام نہ ہوتی تو کیا تھا بھلا، الرجل تھا نا، الرجل الف لام لگی ہوئی تھی، لام لگی تو حمزہ گر گیا ہے. فائدۃ یجوز و یجوز حذف حمزۃ الوصل غیر المفتوحۃ بعد حمزۃ الاستفہام. فائدہ میں نے میرے بچے یہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ وصلی کو حذف کرنا جائز ہے جب وہ حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو استفہام کے حمزہ کے بعد. استفہام کے حمزہ کے بعد، ٹھیک، حمزہ وصلی کو حذف کرنا جائز ہے جب حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے جی مثلا انتصرتا ہے نا، انتصرتا اصل میں تھا انتصرتا تھا، حمزہ وصلی ان، وہ جناب حمزہ استفہام کے بعد جو ہے کیا ہو گیا ہے، حذف ہو گیا ہے. اور یہ حمزہ وصلی ہم نے کہا ہے مفتوح نہ ہو، یہ تو مکسور ہے نا، ٹھیک ہو گئی بات. اچھا ایک اور جگہ بھی ہے جہاں حمزہ استفہام کو حذف کرتے ہیں جب وہ حمزہ استفہام کلام کے شروع میں ہو. توجہ. فائدۃ ویجوز حذف حمزۃ الوصل غیر المفتوحۃ بعد حمزۃ الاستفہام. حمزہ وصلی کو حذف کرنا جائز ہے جب وہ مفتوح نہ ہو بعد حمزۃ الاستفہام، حمزہ استفہام کے بعد. نہ وہ انتصرتا اصلها انتصرتا، ٹھیک ہو گیا. وتحذف حمزۃ الاستفہام من اول الکلمۃ، حمزہ استفہام کو بھی حذف کیا جاتا ہے اول کلمہ سے. تبتدئ بحمزۃ، کہ وہ جو حمزہ سے کیا ہو اس کا آغاز ہو. حمزہ استفہام کو حذف کیا جاتا ہے اول کلمہ سے، تبتدئ بحمزۃ جو حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. نحو انت ابن فلان، اصل میں تھا اے انت ابن فلان، پیچھے تھا حمزہ استفہام تھا انت تھا. سوال بعدی میرے عزیزو اس بارے میں ہے، مل اصل فی کتابت الکلم. مل اصل فی کتابت الکلم، کلمات کے لکھنے میں اصل کیا ہے، کلمات کے لکھنے میں اصل کیا ہے، کلمات کے لکھنے میں اصل کیا ہے. جواب یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ ہر کلمے کو جدا جدا لکھا جائے دوسرے کلمے سے، یہ اصل یہ کہتی ہے. لیکن اس قاعدہ سے استثناء بھی ہے، ال ہے، ٹھیک ہے، یا ہر وہ چیز جو ایک حرف ہو، ال ہے، اور ہر وہ جو ایک حرف ہو، لام ہے یا ہے، جو ان کے مشابہ ہو تو اس کو وصل کیا جاتا ہے خطاً بعد والے کے ساتھ. الف لام یا ہر وہ چیز جو مثلا ایک حرف ہے نا اس کو بعد والے سے ملاتی ہیں. ایک یہ ہے مائے حرفیہ، جو ہے مائے حرفیہ توجہ کرو، اس کو پہلے والے سے ملایا جاتا ہے، کانما لیتما کلما پڑھتے ہیں. مائے اسمیہ جو ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، مائے اسمیہ یہ 3 حروف کے ساتھ جو ہے نا ملتا ہے. مائے اسمیہ وصل ہوتا ہے 3 حروف کے ساتھ، من ان فی ہے تو پڑھتے ہیں مما اما فیما، ٹھیک ہے. ان مصدریہ جو ہے یہ وصل ہوتا ہے لا کے ساتھ. اذ جو ہے یہ جو ہے نا وصل ہوتا ہے جس کی طرح مضاف ہوتا ہے، ضمائر متصلہ ہیں. تو یہ جناب علی سوال ہے. الاصل ان تکتب کل کلمۃ منفصلۃ عن سواہا، اصل یہ کہ ہر کلمے کو عن سواہا، ٹھیک ہے یہ نہیں، وہ جو دوسرا کلمہ عن سواہا اس کلمے سے ہر کلمے کو جدا لکھا جائے. ولیکن یستثنیٰ من ذالک، لیکن استثناء کیا گیا اس قاعدہ سے، کس کس کو بلا، الف لام کو. وکل ما کان علی حرف واحد، اور ہر وہ جو ایک حرف ہو، نہ وہ اللام ہے والیا ہے، وما شکلہما، اور وہ جو ان کے کیا شابس مشابہ ہے لام اور یا کے. فإنہا توصل خطاً بما بعدہا، ان کو وصل کیا جاتا ہے خطاً بما بعدہا، بعد والے کے ساتھ ان کو کیا کیا جاتا ہے جان، کیا کیا جاتا ہے شابس، وصل کیا جاتا ہے. ماء الحرفیہ فإنہا توصل بما قبلہ، ماء حرفیہ جو ہے اس کو ما قبل سے وصل کیا جاتا ہے. نہ وہ کأنما لیتما کلما، دیکھا نا آپ نے ما پیچھے کأنما لیتما کلما سے مل گیا ہے.
ماء اسمیہ توصل بثلاثت حروف، ماء اسمیہ جو ہے اس کو 3 حروف سے ملایا جاتا ہے، وہی وہ 3 حروف من ان و فی ہے، فتکتب مما، پس لکھا جاتا ہے مما، اما، فیما۔ توجہ کرو کیسے یہ بن رہا ہے مما، اما، فیما، بے ابدال نون میمن، ٹھیک ہے، وہ جو نون ہے نا من ان فی کی، من ان کی نون ہے یا نہیں، اس کو کیا میرا بچے کیا جاتا ہے، نون کو بدلا جاتا ہے میم میں، اور پھر اس کو وہ ادغام ہوا فی ما بعدا، اور پھر اس کو ادغام کیا جاتا ہے ما بعد والے میں، تو مما نہ بن جائے گا، اما بن جائے گا، فی ما بن گیا، فی ما۔ توجہ فرمائی ہے۔ من آن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے نا کہ من آن میں ما ملے تو یہ مما اما کیسے بن گیا، فی ما تو اسی طرح آگے ما لگا دیے فی ما بن گیا ہے۔ یہ من آن میں جو نون ہے نا، نون کو کیا ہے میم میں، میم کو پھر اگلی میم ما والی میں ادغام ہو گیا ہے نا۔ وفی ما خلا ذالک، ان موارد کے علاوہ تکتا، اس کو بصورت یہ جو ما اسمی ہے اس کو تکتا جدا لکھا جاتا ہے، نحو انما تقولہ صحیح، انا کے بعد دیکھو ما جدا لکھا، انا ما۔ ان المصدریہ توصل بلا، ان مصدریہ کو لا کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ناو عاقبت الصفیح لئلا یظن انہ حکیم، والاصل لئلا کی اصل کیا تھی، لئن لا، لئلا اصل میں تھا لئن لا، تو وہ جو بات کی ہے ہم نے کہ ان مصدریہ کو لا سے ملتا ہے لئن لا۔ اذ جو ہے توصل بما تضاف الیہ من اسم زمان ہے، اس جو ہے اس کو وصل کیا جاتا ہے جس کی طرف یہ مضاف ہوتا ہے اس میں زمان سے، ناوہین اذن ساعت اذن۔ الضمائر المتصلۃ، ضمائر متصلہ جو ہیں نا وہ قرأت و کتابہ کا۔ اگلا سوال جی، کیفا، اچھا اوپر والی بات یہ کتابت الالف و تاء التانیث، الف کی کتابت اور تاء تانیث کی کتابت کے بارے میں ہے۔ کیف تکتب الالف کیا شاباش المتطرفہ، الف ہر وقت آخر کلمہ میں واقع ہو تو کیسے لکھی جاتی ہے، کیف تکتب الالف المتطرفہ، الف جو آخر میں واقع ہو رہی ہے آخر کلمہ میں اس کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ جواب جی، ان الالف المتطرفۃ اذا كانت ثالثة مقلوبة عن الواو کتبت بصورت الالف۔ توجہ کرو، الف جو آخر کلمہ میں ہے، المتطرفہ، الف جو آخر کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، اذا كانت ثالثة، ہر وقت تیسرا حرف ہو، ہر وقت یہ کیا ہو شاباش، تیسرا حرف ہو، مقلوبہ عن الواو، اور وہ وا سے تبدیل بھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس کو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ توجہ کرو، ان الالف المتطرفۃ، الف جو آخر کلمہ میں ہے، جب وہ الف کانت ثالثتاً حرف سیوم ہو، تیسرا حرف ہو، اور مقلوبتاً عن الواو، اور وہ الف وا سے بھی بدلی ہوئی ہو، وہ الف وا سے بھی بدلی ہو، تیسرا حرف بھی ہو، کتبت بصورت الالف ہے، تو اس کو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، الف کو، نحو العصا غزا، وَإِلَّا کتبت یعن، الا یعنی شاباش کیا، اس اوپر والے مورد کے علاوہ، یہ جو اوپر نہیں بات کی، الف جو طرف میں آ رہی ہے جب تیسرا حرف ہو اور وا سے بدلی ہو تو الف میں لکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کتبت یعن، اس الف کو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، نحو الفتح، رما، الفضلا، یردا، یا کی صورت میں نہیں لکھی جا رہی الف، دیکھو نا، البتہ شرط ہے اگر جانی یا کی صورت میں لکھا جائے گا، اوپر والا مطلب نہ ہوا وا الا، اوپر والے مورد کے علاوہ یا کی صورت میں لکھا جائے گا، اس کی بھی شرط ہے، ما لم یکن قبلہا، یا جب تک اس سے پہلے یا شاباش نہ ہو،
یا کی صورت میں اس کو لکھا جائے گا الف کو۔ شرط یہ ہے کہ اس الف سے پہلے پھر شاباش کیا ہے؟ یا نہ ہو، اس سے پہلے یا نہ ہو، یا ہوئی تو پھر الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ یہ بات سمجھو، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ الا کتبت یان، الا سے اوپر والا مطلب لو نا، الف جب کنار میں ہے اور تیسرا حرف ہے اور واو سے بدلی ہوئی ہے تو الف کی صورت، و الا یعنی اگر ایسا نہیں تو یا کی صورت میں لکھی جائے گی۔ شرط ہے ما لم یکن قبلہ یا، جب تک اس سے پہلے یا نہ ہو، اس الف سے پہلے یا نہ ہو تو یا کی صورت میں لکھا جائے گا۔ لیکن کیا مطلب ہے؟ فتکتب الفان، یعنی اگر اس سے پہلے یا ہے تو اس کو پھر کس صورت میں لکھا جائے گا؟ الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ الا کتبت یان، ٹھیک ہے نا، والفتح رما الفضل و یرضا، شرط ہے ما لم یکن قبل یا فتکتب الفان، جب تک اس سے پہلے یا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر یا ہو فتکتب الفان تو پھر اس کو الف لکھا جاتا ہے۔ ناو ادن یا ال یا اب آپ چیک کر رہے ہو، اس الف سے پہلے جب آئی نا یا تو اس کو الف کی صورت میں لکھا ہے دن یا ال، یا الف سے پہلے یا ہے تو اس کو یا کی صورت میں ہم نے لکھا ہے۔ کیف تکتب تاء التانیث، تائے تانیث کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ توجہ فرماؤ، تائے تانیث کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ تائے تانیث جب آخر فعل کے ساتھ ملحق ہو تو اس کو اپنی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تائے تانیث جب فعل کے آخر میں ملحق ہو تو اس کو جو ہے نا اپنی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے اس کی صورت ہوتی ہے تا کی قامت جیسے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور اس تا کو تائے مبسوطہ بھی کہا جاتا ہے، اس تا کو تائے مبسوطہ بھی نا میرے بھائیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ تائے تانیث اسم کے آخر میں ہو اور وہ اسم مفرد بھی ہو، تائے تانیث اسم کے آخر میں بھی ہو، اسم مفرد بھی ہو، تو یہ جو تا ہے نا یہ لکھی جاتی ہے ہا منقوطہ کی شکل میں، ہا نقطہ دار کی شکل میں، قائمہ، اور اس کو ہائے مربوطہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جناب نا تا اسم کے آخر میں ملحق ہے اور وہ اسم مفرد نہیں جمع ہے اور سالم بھی ہے تو اس کو تائے مبسوطہ لکھا جاتا ہے۔ قائمات اگر جمع مکسر ہے تو تائے مربوطہ لکھا جاتا ہے۔ کزارومات، توجہ کرو، انا تاء التانیث اذا لحقت آخر الفعل، تائے تانیث جب فعل کے آخر سے ملحق ہو، کتبت بصورتھا تو اس تا کو اپنی صورت میں کیا میرے عزیزو لکھا جاتا ہے۔ نحو قامت ہے، ویقال لہا المبسوطۃ، اور اس تا کو تائے مبسوطہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا لَحِقَتْ آخر الفعل، جب یہ تائے تانیث ٹھیک ہے آخر الاسم، اسم کے آخر میں ملحق ہو، فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا، اور اگر وہ اسم مفرد بھی ہو، کتبت ہاء منقوطۃ، تو اس تا کو ہائے نقطہ دار منقوطہ نقطہ دار، ہائے نقطہ دار کی صورت میں لکھا جاتا ہے تا کو۔ نحو، اس ہائے منقوطہ سے مراد نہیں ہے نحو قائمہ تون، دیکھو وہ جو گول نہیں لگائی آخر میں۔ وَيُقَالُ لَهَا الْمَرْبُوطَةُ، اور اس تا کو تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا فَإِنْ كَانَ سَالِمًا كُتِبَتْ مبسوطہ۔ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ان کان مفرد پہ عطف ہے، اگر وہ اس مفرد ہے تو یہ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا، اگر وہ اس میں جمع ہیں، فَإِنْ كَانَ سَالِمًا، اور وہ سالم بھی ہے، کتبت مبسوطتان، تو اس تا کو تا مبسوطہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ مبسوطہ ہوتی ہے وہ لمبے والی، وہ تا نا لمبی والی ہوتی ہے، گول نا لمبی، وہ تائے مبسوطہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ نہ وہ قائمات، تائے مات کی تا دیکھو۔ وَإِنْ كَانَ مُكَسَّرًا، اگر وہ جمع مکسر ہے، کتبت
مربوطتاً تو تا کو مربوطہ لکھا جاتا ہے. مربوطہ وہ گول تا ہوتی ہے. نحو قضات و رمات. توجہ فرما رہے ہو میرے عزیز بھائیو؟ اس سوال پہ ابھی آپ دھیان دو. التقاء الساکنین کے بارے میں سوال ہے. التقاء الساکنین. جی بسم اللہ. حل یجوز التقاء الساکنین معاً. کیا حل یجوز التقاء الساکنین معاً. کیا التقاء ساکنین کو اکٹھا ہونا جائز ہے؟ حل یجوز التقاء الساکنین معاً. کیا التقاء ساکنین دو ساکنوں کا ملنا اکٹھا ہونا جائز ہے؟ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں. کیا التقاء ساکنین اکٹھے ہونا جائز ہے؟ جی بسم اللہ فرماؤ. واضح سی بات ہے. کہو گے التقاء ساکنین اکٹھے ہونا معانو التقاء ساکنین کلام عرب میں یہ جائز نہیں ہے. دو التقاء ساکنین کا آنا کلام عرب میں جائز نہیں ہے مگر دو حالتوں میں. ایک حالت وقف ہے. حالت وقف ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے یہ بھی بتایا ہر کلمہ آگے مزید ہر کلمہ جس کے آخر میں ما قبل آخر ہے جس کے آخر سے پہلے کیا ہو ساکن ہو وہاں بھی التقاء ساکنین اکٹھے ہو سکتے ہیں. خبر خمر. یا دوسرا مورد بتا رہا ہے التقاء ساکنین یہاں اکٹھے ہونا جائز ہے. ٹھیک ہے نا. جب اول الساکنین میں ٹھیک ہے نا یعنی یہ دو ساکن جو ہے نا ٹھیک ہے ایک کلمے میں ہوں اور پہلا حرف لین ہو اور دوسرا مدغم ہو. توجہ کرو. لا یجوز التقاء الساکنین معاً فی کلام العرب. کلام عرب میں دو ساکنوں کا معاً آنا اکٹھا ہونا لا یجوز جائز نہیں ہے. التقاء ساکنین معاً اکٹھا ہونا کلام عرب میں جائز نہیں ہے. الا فی حالتین مگر دو حالتوں میں. کیا مطلب؟ یعنی دو حالتیں ایسی ہیں جہاں التقاء ساکنین دو ساکن اکٹھے ہو سکتے ہیں. الوقف ہو ایک وقف ہے. وذالک فی کل کلمۃ ما قبل آخرها ساکن کما فی کیا بس خبر و خمر. وقف ہے وذالک فی کل کلمۃ اور وقف اور یہ جو ہے نا ہر کلمہ میں ہے ما قبل آخرها ساکن اور یہ ہر کلمے میں ہے جس کا آخر کا ما قبل ساکن ہو کما فی خبر و خمر. ٹھیک ہے یہ نہیں. ان یکون اول ساکنین فی کلمۃ واحدۃ ٹھیک ہے نا حرف لین. ان یکون اول ساکنین فی کلمۃ واحدۃ ٹھیک ہے دو ساکنوں میں سے پہلا ان یکون اول ساکنین فی کلمۃ واحدہ دو ساکنوں میں سے پہلا ایک کلمہ میں جو پہلا ہے وہ کیا ہو شاباش حرف لین. ایک کلمہ میں دو ساکنوں میں سے پہلا حرف لین ہو وثانیہما اور دوسرا ساکن کیا ہو مدغمن. دوسرا کیا ہو مدغم ہو یعنی ادغام ہوا ہو اس میں. دوبارہ بولوں دو ساکنوں میں سے پہلا حرف دو ساکنوں میں سے پہلا حرف لین ہو اور دوسرا حرف جو ہے نا ادغام شدہ ہو تو وہاں بھی دو ساکن اکٹھے ہونا جائز ہے. حرف لین آپ جانتے ہیں نا. حرف لین کس کو کہتے ہیں؟ حرف علت اگر ساکن ہو تو حرف لین کہتے ہیں. یہ بات تھی نا حرف علت اگر ساکن ہو تو حرف لین کہتے ہیں. سنو ان یکون اول ساکنین فی کلمۃ واحدۃ حرف لین دو ساکنوں میں سے پہلا ایک کلمے میں جب حرف لین ہو وثانیہما مدغمان اور دوسرا حرف مدغم ہو کما فی مادۃ فائدۃ اذا وقعت ساکنان فی کلمتین مفصولتین یقتصر علی حذف اللفظی. جب دو ساکن واقع ہوں دو کلمہ میں جدا جدا جب دو ساکن واقع ہو جائیں دو کلموں میں مفصولتین جدا جدا یقتصر علی حذف اللفظی تو حذف لفظی پر
اکتفا کیا جاتا ہے۔ نحو تابع الامیر و قاضی المدینۃ۔ توجہ فرماؤ عزیزو، تحریک الساکن، ٹھیک ہے، تحریک الساکن۔ سوال کیا ہے؟ متى یحرک الساکن، حرف ساکن کس صورت میں متحرک ہوتا ہے؟ متى یحرک الساکن، ساکن کو کب حرکت دی جاتی ہے؟ توجہ، جب دو ساکن جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے یا نہیں، دو ساکن جمع ہو جائیں، فی غیر الموضعین المذکورین، دو مورد جو گزرے ہیں، دو مورد جو گزرے ہیں، بلا کیا تھا؟ ایک وقف والا ہے یا نہیں، پیچھے جو ابھی 295 نمبر سوال میں پڑھے ہیں، ان دو کے علاوہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، ان دو سے مراد ابھی پچھلا سوال آپ دیکھ لیں، پہلا وقف ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دو ساکنوں میں سے پہلا جو ہے حرف لین اور دوسرا مدغم ہو، وہ مطلب ان دو کے علاوہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان دو کے علاوہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ان دو میں سے ایک کا حذف کرنا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ جائز نہیں ہو، نہ ہو ان میں سے پہلے کا حذف کرنا، تو پھر پہلے کو کیا دیا جاتا ہے؟ کسرہ دیا جاتا ہے جب وہ صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ اذا اجتمع فی غیر الموضعین المذکورین ساکنان، جب دو مورد اور موضع مذکورین جو پیچھے گزرے ہیں پچھلے سوال میں، ان دو مورد کے علاوہ اذا اجتمع ساکنان، جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، وکان لا یجوز حذف احدہما، اور ان دو ساکنوں میں ایک کو حذف کرنا بھی کان لا یجوز جائز نہ ہو، کسر الاول اذا کان صحیحا، تو پہلے کو کسرہ دیا جاتا ہے، پہلا یعنی پہلے ساکن کو کسرہ دیا جاتا ہے، اذا کان صحیحا، جب وہ پہلا کیا ہو شاباش؟ صحیح ہو، جب حرف اول صحیح ہو نا تو پہلے کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ نحو اضرب الابدا، با کو کسرہ نہیں دیا، اضرب تھا نا، با بھی ساکن تھی، آگے بھی ساکن آ رہا تھا، توجہ فرما رہے ہو؟ تو یہاں ہم نے کیا کام کیا ہے؟ توجہ کرو، یہاں ہم پچھلی جو ہے با ساکن صحیح بھی ہے، اس کو ہم نے کسرہ دے دیا، اضرب الابدا ولا تمدد الیدا، دال اور اگر ساکن تھی دال کو ہم نے کیا دیا گجن؟ کسرہ دیا ہے، لا تمدد الیدا۔ فوائد، توجہ، فوائد، اذا کان الاول معتلا مسبوقا بحرکت لا تجانسہ یحرک بالحرکت التی تجانسہ، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہر وقت پہلا ساکن حرف علت ہو، اذا کان الاول، یعنی پہلا ساکن معتل ہو، حرف علت ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے حرکت ہو جو اس کی جو حرف علت ہے اس کی ہم جنس نہیں ہے، مثلا وا کی ہم جنس حرکت پیچھے کیا ہونی چاہیے تھی؟ ضمہ، الف کی فتح، یا کی کسرہ، یہ نہیں ہے۔ حرف اول جو ساکن ہے، ٹھیک ہے، وہ ساکن اول حرف علت ہے، اور اس سے پیچھے جو حرکت ہے نا وہ اس کی ہم جنس نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اس کی ہم جنس نہیں ہے، تو اس فائدہ میں یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس حرف علت کے اوپر جو ہم حرکت دیں گے نا وہ کیا دیں گے؟ جیسا حرف ہے اس کی ہم جنس اس کو دے دیں گے، واہ ہے تو واہ ہے تو اس کے اوپر ضمہ لگا دیں گے، یا ہے تو اس کے ساتھ کیا بنتی ہے؟ مناسب حرکت کسرہ بنتی ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اذا کان الاول معتلا، جب پہلا ساکن معتل ہو یعنی حرف علت ہو،
مسبوقاً بے حرکتن، اور اس سے پہلے حرکت ہو، کیسی؟ لا تجانسہ، جو اس حرف علت کی ہم جنس نہیں ہیں۔ پہلا حرف ساکن ہے، معطل ہے، پہلا حرف ساکن جو ہے وہ معطل ہے، یعنی حرف علت ہے، مسبوقاً بے حرکتن، اس سے پہلے حرکت ہے، لا تجانس، جو کہ اس حرف علت کی ہم جنس نہیں ہیں، کہ پیچھے والی حرکت وا ضمہ الف زبر فتح کا جوڑ ہے، یا ہے تو پیچھے کسر، نہ، یہ پیچھے والی حرکت اس حرف علت کے مناسب نہیں ہے۔ یحرک بالحرکت التی تجانسہ، تو اس حرف علت کو حرکت دی جائے گی، التی تجانسہ، جو اس کی ہم جنس ہے، اس کی ہم جنس حرکت جو ہے اس سے اس کو کیا دی جائے گی؟ حرکت دی جائے گی۔ نحو لا تنسوا المعروف، وا دیکھو، وا حرف اول ہے، ٹھیک ہے، ساکن بھی تھا، پہلے ساکن بھی تھا، آگے بھی ہو گیا ساکن، حرف اول ساکن ہے، حرف علت بھی ہے، اس سے پہلے حرکت جو آ رہی ہے وا سے پہلے فتح ہے، مناسب تو ضمہ بنتی تھی، وہ بھی نہیں ہے، تو اس وا کو حرکت کیا دے رہے ہیں؟ اس کی ہم جنس ضمہ، وا کو اوپر جو حرکت لگائیں گے نا التقاء ساکن ختم کرنے کے لیے، وہ کیا دیں گے؟ ضمہ دیں گے۔ نحو لا تنسوا المعروف ولا تخشا، توجہ، یل آرا ولا تخشا یل آرا، یہاں یا ہے، پہلا حرف علت ہے، معذرت، ساکن اول، بات تو وہ چلی ہے نا، اس کے ساتھ مثالیں ہیں، ساکن اول ہے نا، یا حرف علت ہے، اور اس سے ما قبل جو حرکت آئی ہے وہ اس کی ہم جنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، فتح ہے، تو اس یا کے جو مناسب حرکت کسرہ بنتی ہے وہ اسی کو وہ حرکت دے کر آگے چلا رہے ہیں، لا تخشا یل آرا۔ دوسرا فائدہ میرے عزیزو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسرے فائدہ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یتخلص من التقاء ساکنین بضم اولہما، التقاء ساکنین سے خلاصی پیدا ہو جاتی ہے، رہائی پیدا ہو جاتی ہے، نجات حاصل ہو جاتی ہے التقاء ساکنین سے، بضم اولہما، ساکنین میں سے پہلے کو ضمہ دینے سے، اذا کان الذال مز او میم علامت الجم، جب ذال مز اور میم علامت جم بعد ضمیر خطاب ہو او ہائے غیبت کے بعد ہو، مضمومتاً، در حالانکہ وہ کیا ہو؟ مز کی ذال اور میم مضمومہ بھی ہوں، توجہ کرو، التقاء ساکنین سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، بضم اولہما، ساکنین میں سے پہلے کو ضمہ دینے سے، اذا کان ذال مز او میم علامت الجم بعد ضمیر الخطاب و ہاء الغیبہ مضمومتاً، جب مز کی ذال اور میم جو علامت جمع ہیں ضمیر خطاب یا ہائے غیبت کے بعد ہو، مضمومتاً، در حالانکہ وہ میم کیا ہو یا مز کی زے کیا ہو؟ مضموم بھی ہو۔ نحو مذ الیوم، ذا پہ ضمہ ہے یا نہیں؟ مذ الیوم، التقاء ساکنین ختم ہو گیا، علیکم السلام، یہ دیکھو کاف جو ہے، کاف، ٹھیک ہے، یہ ضمیر خطاب ہے نہیں، اس کے بعد میم نہیں آئی، میم جو علامت جمع ہیں ضمیر خطاب کے بعد آئی ہے نہیں، علیکم میں دیکھو نا، تو اس کو ہم نے ضمہ دے کر آگے بنایا ہے، علیکم السلام، ٹھیک، یا ہائے غیبت والی مثال بھی دے رہے ہیں، ہائے غیبت، ہومل، یا یہ میم کس کے بعد آ رہی ہو؟ میم ہائے غیبت کے بعد آ رہی ہو اور مضموم بھی ہو قذاتو، التقاء ساکنین ختم ہو گیا، ومنہم الحکام، ہومو میم کو دیکھو، ہومل ہائے غیبت ہے، آگے میم کے اوپر دیکھو ضمہ، ہوم الحکام، اذا تقدم المیم، میمہ
ضمیر مکسور جاز الضم والکسر علی السواء۔ توجہ فرماؤ، اذا تقدم المیم ضمیر مکسور، جب میم پر مقدم ہو ضمیر مکسور، جاز الضم والکسر، کیا مطلب ہے بھلا؟ جاز الضم والکسر یعنی میم کو ضمہ اور کسرہ دینا جائز ہے، علی السواء برابر ہے۔ اذا تقدم المیم ضمیر مکسور، جب میم پر مقدم ہو جائے ضمیر مکسور، جاز الضم والکسر علی السواء، تو میم کو ضمہ اور کسرہ دینا برابر ہے۔ نحو یہدی، یہدی، ٹھیک ہے، یہدی ہے ملا ہو، یہدی ہے ملا ہو، ملا ملا دونوں ٹھیک ہیں۔ اگلا مثال میں دیکھو، بے ہے من نجات، بے ہے من نجات، میم کو ضمہ اور کسرہ دونوں جائز ہو گئے ہیں۔ آخری فائدہ آغا جان توجہ کرو، مطلب تمام ہونے کو ہے۔ تیسرا فائدہ جناب علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یحرک بالفتح اذا کان نون من قبل مصحوب ال، من کی نون کو یحرک بالفتح، فتح سے حرکت دی جائے گی، یحرک بالفتح، فتح سے حرکت دی جائے گی، کس کو؟ اذا کان نون من قبل مصحوب ال، جب من کی نون الف لام جس پر کلمے پہ آئے اس سے پہلے آ جائے، مصحوب ال یعنی وہ کلمہ جس پر الف لام داخل ہوا ہے اس سے پہلے جب من کی نون آ جائے، یحرک بالفتح، تو اس نون کو فتح کی حرکت دی جائے گی، یحرک بالفتح، فتح کی حرکت دی جائے گی، کس کو؟ اذا کان نون من، جب نون من کی نون قبل مصحوب ال، الف لام جس پر داخل ہوئے اس سے پہلے من ہو تو نون کو فتح دی جائے گی۔ نحو خرجت، توجہ، من البیت، یہ من ہے، نون کو فتح دی ہے، یہ محل شاہد ہے، من تھا نا، تو یہ من کے اوپر جو نون کو فتح دی ہے نا، کیوں دی ہے؟ کیونکہ یہ من آ رہا ہے مصحوب البیت جس پر الف لام داخل ہوئی ہے، البیت، اس سے پہلے میں نے تو اس کو فتح دی گئی ہے۔ وقد یوظف اذا کان نون التوکید الخفیفہ، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کبھی کبھی نون نا، کبھی کبھی نون حذف ہو جاتی ہے، اذا کان نون التوکید الخفیفہ، جب نون تاکید خفیفہ ہو، آگے بات نہیں کی، کس سے بھلا پہلے ہو؟ نون تاکید خفیفہ ہو تو نون حذف ہو جاتی ہے، کس سے پہلے ہو؟ قبل ال، یہ جو مصحوب ال ہے نا، یعنی اسی مصحوب ال جس پر الف لام داخل ہے اس سے پہلے نون تاکید خفیفہ ہو، نون حذف ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ نحو لا توہین الفقیرا، لا توہین الفقیرا، اصل میں آپ دیکھو نا، یہ جو لا توہین ہے نا میرے عزیزو، یہ کیا تھا؟ لا توہینن، لا توہینن الفقیرہ، تو یہ لا توہینن، نن کی نون دیکھو، نون خفیفہ ہے یا نہیں؟ نن میں نون ساکن نا، یہ نون خفیفہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کس سے پہلے آ رہی ہے جی؟ الف لام والے سے پہلے، الفقیر سے پہلے آ رہی ہے، الفقیر مصحوب ال ہے، تو یہ نون توہینن کی نون حذف ہو گئی ہے، بن گیا لا توہین الفقیرہ۔ او کان تنوین العلم الموصوف پہ ابن مضافا الی علم آخر، یا تنوین علم حذف ہو جاتی ہے جب وہ علم موصوف ہو ابن کے ذریعے، جو مضاف ہو رہا ہے ایک دوسرے علم کی طرف، ٹھیک ہے، توجہ کرو نا، تنوین علم حذف ہو جاتی ہے، وہ تنوین علم، علم جو کہ موصوف ہے ابن کے ذریعے، اور وہ ابن جو مضاف ہو رہا ہے الی علم آخر، دوسرے علم کی طرف، علم موصوف ہے ابن کے ذریعے اور وہ مضاف ہو رہا ہے ایک دوسرے علم کی طرف۔ نحو ولی عمرو بن العاص مصر مرتین، ولی عمرو، ٹھیک ہے نا،
توجہ فرمائی آپ نے، یہاں تنوین نہیں لائے ہیں ہم، اسم کے اوپر تنوین نہیں لائے ہیں، تنوین علم جو کہ موصوف ہے، ابن آگے ابن ہے اس کے ساتھ، تو یہ گر گئی۔ والی عمرو بن العاص مصر مرتین غیر ان حذف هذا التنوین مستحسن، منتہا اس تنوین کا حذف کرنا مستحسن ہے، اچھا ہے، لا واجب، واجب نہیں ہے، اس تنوین کا حذف کرنا مستحسن خوب ہے، اچھا ہے، لا واجب واجب نہیں ہے۔ بس با لطف خدا میرے عزیزو آج ہماری تکمیل کو پہنچی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور میرے عزیزو جہاں مطلب ہے آپ دیکھیں گے کمی بیشیاں، آخر ظاہر ہے میری توجہ جو ہے بعض اوقات مطالب کی طرف ہوتی ہے، غفلت کوتاہی، ٹھیک ہے، کسی جگہ کے اوپر عبارت میں ممکن ہے اتار چڑھاؤ آیا ہو، مطلب میں رہ گیا ہو، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ میرے عزیز معاف فرمائیں گے، آپ خود بڑے اچھے دقیق، ٹھیک ہے، ایک کچھ تھوڑی کوشش کی سعی کی ہے کہ کسی حد تک تھوڑا سا مطلب آپ کی خدمت میں پہنچا دیا جائے۔ موفق مید رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، اور جتنے بھی مسئولین محترم جامعہ بعثت ہیں جنہوں نے تعاون فرمایا ہے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً جو ہے نا اپنے عزیز جناب آغا یہ منظر عباس جو ہمارے سندھ کے عظیم الشان عزیز طالب علم ہیں، جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور اس پوری کتاب کی انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور عظمت عطا فرمائے، اور آپ تمام عزیز دعا فرمائیں کہ ان کا انشاءاللہ عراق جانے کا جو ہے نا اب عنقریب پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تمام بھائیوں کی خدمت میں التماس سے دعا، موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی آپ تمام عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔